تھے سفر طائف میں جب اہل مکہ نے حضور کی بات کو نہیں مانا، ظلم کیے، مظالم ڈھائے، اللہ کے حبیب مایوس ہو کے طائف کی طرف تشریف لے کر گئے، شاید وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، لیکن اہل طائف نے اللہ کے حبیب کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا، اس نے سابقہ زخموں کے اوپر نمک پاشی کا کام کیا، اوباش نوجوانوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا گیا، حضور کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کا مبارک بدن لہو لہان ہو گیا، حضور کے قدمین شریفین وہ لہو سے بھر گئے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے نا، دین کے اوپر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، آج ہمیں دین بنا بنایا مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جب حضور کو دھکے دے کر طائف کے شہر سے نکالا گیا، آگے ایک باغ تھا جو عتبہ شیبہ کا باغ تھا، وہ کافر تھے، حضور اس باغ میں تشریف لائے، ان کافروں کا ایک غلام تھا عیسائی، عداس اس کا نام ہے، اس نے جب حضور کو دیکھا، زخموں سے حضور چور چور تھے، وہ حضور کو جانتا نہ تھا، اسے عتبہ شیبہ نے انگور کا خوشہ دے کے بھیجا، حضور کو جا کے پیش کر، آپ کو اس نے انگوروں کا خوشہ پیش کیا، جب آپ نے حضور نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انگوروں کا گوشہ تناول فرمایا، اس نے کہا حضور یہ جو شہر ہے کسی نے کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی، میں نے کبھی یہ نام یہ کلام کسی سے سنا نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا وطن کون سا؟ اس نے کہا میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ اس نے فرمایا وہ نینوا جہاں کے میرے بھائی حضرت یونس تھے۔ اس نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے فرمایا حضرت یونس میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ جب اس نے سنا، اس نے کہا، اس نے فوراً یقین کر لیا، اس نے حضور کے مبارک سر کو بھی بوسہ دیا، قدمین شریفین کو بھی چوما، حضور کا بڑا ادب کیا۔ اس نے کہا حضور، جب واپس گیا عتبہ شیبہ نے ملامت کی، تو غلام ہمارا ہے اور تو نے اپنا دین کیوں چھوڑا، حضور کے قدموں کو، ہاتھ پاؤں کو، سر کو کیوں چوما؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس ہستی نے وہ بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ذرا دیکھیے نا، طائف کے شہروں میں حضور کو دھکے دے کے نکالا گیا اور مبارک بدن لہو لہان کیا گیا، پھر حضور نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اس سے اللہ کے کریم کے محبوب نے اس کی مدد کا سوال کیا، تو اللہ نے کیا شان دی کہ ایک طرف طائف کے لوگوں نے زخمی کر کے نکال دیا اور دوسری طرف عداس حضور کی ہاتھ پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے، اور پھر رب کریم نے طائف کے بعد اپنے حبیب کو معراج کے اوپر بلایا تاکہ میرے حبیب کو یہ یقین کامل ہو جائے۔ کیا ہوا؟ اگر اہل طائف یا اہل مکہ میرے دشمن ہیں، میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ معراج کا ایک بڑا سبب یہی تھا، اے حبیبا عرش مولا کی سیر کر، جنت کو دیکھ، جہنم کو دیکھ، اپنے رب کا دیدار کر تاکہ تجھے یقین کامل ہو جائے تیری رب کی مدد تیرے ساتھ ہے۔